اور ایم کیو ایم چاہتی ہے جی آئین میں موجود جو شک ہے 140 ہے اس پر پوری طریقے سے عمل درآمد ہو اور اختیارات نچلی سطح تک جائیں تو ہی کراچی کے مسئلہ حل ہوگا۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن اقدامات کی ایک مثال آپ کو ایک واقعے کے تھرو بتاتے ہیں۔ لاہور میں آپ کو پتہ ہے کانا میں چھت گری اور اس میں بچے جو تھے، معصوم بچے جو کہ ٹیوشن سینٹر پڑھنے گئے ہوئے تھے، وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اب کیا ہوا ہے کہ لاہور میں غیر رجسٹرڈ نجی تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اقدام جو ہے وہ کانا میں اسکول کی چھت گرنے کے واقعے کے بعد کیا گیا ہے۔ شہر میں 766 غیر رجسٹرڈ تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں زیادہ تر ٹیوشن سینٹرز اور پرائمری سکولز شامل ہیں۔ تو اب اس کی تفصیلات جان لیں گے ہم، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے الفت مغل ہیں، ان سے جانیں گے۔ الفت بتائیے گا اس وقت شہر میں کتنے ان رجسٹرڈ تعلیمی ادارے اور کیا سب کو ایک ساتھ بند کر دیا جائے گا یا وارننگز ہوں گی اور پھر فیز میں یہ کام ہوگا؟ جی سائم، بہت شکریہ۔ کانا میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گری اور اس کے اگلے 2 روز کے اندر ایک اور اسکول کی چھت گر گئی جو کہ زیر تعمیر تھا، اور اس اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچہ جہاں باق ہوا تھا، 4 مزدور زخمی ہوتے۔ کانا میں 14 معصوم بچے جو اپنی جان سے گئے تھے، جس کے بعد پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اوورآل پنجاب میں جو وزیر تعلیم ہے رانا سکندریات، انہوں نے کہا تھا کہ پورے پنجاب میں جتنے غیر رجسٹرڈ تعلیمی ادارے، ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیاں ہیں وہ آج سے ہم بند کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں بچوں کی زندگی عزیز ہیں، پہلے بچوں کی زندگی، اس کے بعد تعلیم۔ تو اب پہلے مرحلے میں لاہور میں 2 کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، شالیمار ٹاؤن اور باغا ٹاؤن کی کمیٹی بنا دی گئی ہے، جس میں محکمہ تعلیم، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور پیرا فورس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو تقریباً لاہور میں 766 ایسے غیر رجسٹرڈ تعلیمی ادارے ہیں جو کہ جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ کہاں پر بنے ہوئے ہیں، کون ان کو کیا تعلیم دے رہا ہے۔ اس میں ٹیوشن سینٹر بھی ہیں، پرائمری سکول بھی ہیں اور زیادہ تر نجی سکول ہیں۔ اب اپنا انالیسس پنجاب حکومت نے کروایا ہے کہ نہیں کروایا، ابھی اس کی رپورٹ نہیں آئی کہ اپنے سرکاری سکولوں کی کیا حالت ظاہر ہے خود لاہور میں اور اوورآل پنجاب میں۔ محکمہ تعلیم کے جو وزیر ہیں انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہزاروں ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہیں، جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو پہلے مرحلے میں چونکہ اب مونسون بھی شروع ہونے والا ہے، تو پہلے مرحلے میں لاہور میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان 766 جو سکولز ہیں، ٹیوشن سینٹرز ہیں، اکیڈمیاں ہیں، ان کو بند کر دیا جائے گا، اور ان کو بند کرنے کے بعد پھر ان کی رجسٹریشن ہوگی۔ صرف وہی تعلیمی ادارے اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے، چاہے وہ ٹیوشن سینٹرز ہیں، چاہے وہ اکیڈمیاں ہیں، چاہے وہ اسکولز ہیں، جو گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہوں گے۔ گورنمنٹ اس کی جو بلڈنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو مانیٹر کرے گی، اس کا مکمل جائزہ لے گی، اگر وہ قابل استعمال ہے تو پھر اس اسکول یا اس ٹیوشن سینٹر کی رجسٹریشن کی جائے گی، ادروائز اس کو رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک ایسا نظام بھی ہے کہ ایک محلے کی جو خاتون ہے وہ پڑھی لکھی ہے، تو 2 4 5 بچے اس کے گھر میں آ جاتے ہیں، جو وہ اپنے گھر کا کام کاج بھی کرتی ہے، بچوں کو بھی پڑھاتی ہے۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ پہلے سے بہت اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، تو یقیناً گورنمنٹ کے لیے کئی الفت مختصر بس میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو صرف ان کو رجسٹر ہی کیا جائے گا یا جو خستہ حال عمارتیں ہیں ان کو بھی اثر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا جائے گا؟ اس بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے؟ جی، اس کے لیے ظاہر تعلیمی اداروں کے لیے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، البتہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو رہائشی یونٹس ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ 5 سے 10 لاکھ روپے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے طرز پر ہی ان کو صرف اپنی تعمیر و مرمت کے لیے جو جن کی خستہ حال چھتیں ہیں، جن کے گھر بوسیدہ ہو چکے ہیں، ان کو 5 سے 10 لاکھ روپے وہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں اپلائی کریں گے۔ تو رہائشی یونٹس کے لیے تو یہ کہا گیا ہے، لیکن ابھی محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ جو بوسیدہ حال یا جو خستہ حال تعلیمی اداروں کی چھتیں ہوں گی یا جو تعلیمی ادارے ہوں گے، ٹیوشن سینٹرز ہوں گے، اکیڈمی ہوں گی، ان کو حکومت کوئی ریلیف دے گی، حکومت ان کی کوئی مدد کرے گی یا پھر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ ابھی واضح طور پر محکمہ تعلیم نے اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا۔ ٹھیک ہے الفت، بہت شکریہ آپ کا ساری صورتحال بتانے کے لیے۔